بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، جن کا صدر آئین شکن ہو، جن کا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر آئین شکن ہو، بطور وزیر اعظم آپ خود آئین شکن ہو، اور یہ کوئی زمانہ بعید کی بات نہیں ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ آپ نے بار بار آئین شکنی کی ہے۔ وہ شخص اسی منہ سے جب آئین اور جمہوریت کی بات کرتا ہے تو اس سے زیادہ ڈٹائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ ہمیں اقدار کے اور جمہوریت پہ عمل کرنے کے مشورے نہیں دے سکتے۔ مزید مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر آج مجھے نہیں پتا بھی کیا ہوگا، آبویسلی یہ تو تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا، لیکن اگر پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ ہر بار اجنبی کو اپنا امیدوار بناتے ہیں، جس کو ڈاکو کہتے ہیں کبھی اس کو امیدوار بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو نالائق ترین آدمی کو پنجاب پہ مسلط کرتے ہیں اور اپنے اراکین اسمبلی کا اور پنجاب کے لوگوں کا ناطقہ بند کرتے ہیں، اور اس پہ پھر آپ ڈٹے رہتے ہیں کہ یہ نالائق اور کرپٹ آدمی ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا، جیسا کہ ماضی میں کیا آپ نے۔ تو پھر لوگ آپ سے تنگ آئیں گے۔ آپ نے تو اپنے اراکین اسمبلی کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، تو بھیڑ بکریاں تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ میں لاہور میں 2 دن قیام کروں گا۔ خان صاحب آپ لاہور میں 5 دن قیام کریں، میں تو کہتا ہوں 7 دن ہی قیام کر لیں، کیونکہ آپ کا جو پولیٹیکل آپ کا لاجیکل اینڈ ہے وہ اسی شہر میں ہوگا۔ بالکل ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ 2 دن نہیں، دن بڑھائیں آپ، اور آپ پھریں اس شہر میں، ہم بھی اس شہر میں پھریں گے، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ یہ شہر کس کے ساتھ سٹینڈ کرے گا۔ یہ جو ضمنیاں آپ نے 2 طرف جیت لی ہیں نا، اس سے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا آپ بیلنس لوز کر رہے ہیں تو بیلنس لوز نہ کریں، کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو جس طریقے سے آپ جیتے ہیں یہ جیت ہمیں معلوم ہے کہ ہم لارجر پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ ڈیفالٹ نہ کر جائے، جسے آپ ڈیفالٹ کروا گئے تھے اس کو بچاتے رہ گئے۔ ہم نے آپ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا، اس لیے کہ اگر بوجھ ہم نہ اٹھاتے تو کون اٹھاتا؟ ماضی میں بھی ہم پاکستان جب مشکل میں رہا وہ بوجھ اٹھاتے رہے، مگر اس بار گناہ آپ کے تھے اور ان گناہوں کی سزا بھی آپ کو ملنی چاہیے تھی، تو سزا آپ کو ملے گی، کچھ عرصے بعد مل جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شعور نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا بریگیڈ بنا کے اور کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اگر گمراہوں کا ایک گروہ پیدا کر لیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ گمراہی جو ہے یہ طول کھینچ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو برابر جواب ملے گا۔ آپ جیسی گندی زبان تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم زبان رکھتے ہیں، اور ہماری زبانیں آپ جیلوں میں ڈال کر بھی بند نہیں کر سکے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگی، اور ہم آپ کی ہر بہروپ کو، ہر دھوکے کو ہم بے نقاب کریں گے، اور پاکستان کو ایک ایسے آدمی سے بچائیں گے جو اس ملک کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جو چاہتا ہے کہ چیف جسٹس بھی اس کے ہوں، چیف آف آرمی سٹاف بھی اس کا ہو، صدر اور وزیر اعظم بھی اس کے ہوں، اور سارا ایوان اس کی مرضی سے چلے۔ عمران خان یہ نہیں ہوگا، زور لگا کے آپ دیکھ لیں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ سوال بھی آج پھر دہرانا چاہتا ہوں، اور اب روز دہرائیں گے ہم، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ بتائے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کتنے سال بعد کرنا انہوں نے، اور اس میں کیا امر مانے ہیں، اور یہ پوری قوم اس کا جواب مانگتی ہے۔ اس کی گالیوں سے آپ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس کو تو گالیوں کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے، جتنے مرضی فیر ہو جائیں آپ اس کے ساتھ، یہ گالیاں ہی دے گا۔ اگر یہ شخص احسان یاد رکھنے والا ہوتا تو جب کے پی میں پہلی بار ان کی گورنمنٹ بنی تھی، میں یاد کرانا چاہتا ہوں 2013 میں ان کے پاس تو ووٹ ہی نہیں تھے، مجھے ڈینائی کرے نا اگر کوئی کر سکتا ہے تو، یہ سمپل میجورٹی نہیں رکھتے تھے، میجورٹی بنتی تھی وہاں پہ اگر ہم چاہتے پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کی، ہم وہاں مخلوط حکومت آرام سے بنا سکتے تھے، مرکز میں ہماری حکومت بن گئی تھی۔ میں تاریخی بات کر رہا ہوں۔ تو میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے تو جمہوری رویہ یہ ہے کہ ہم ان کو موقع دیں اور اپنی حکومت نہ بنائیں، اور اس شخص نے کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا اور ہر بار ڈسا جب اسے موقع ملا۔ تو یہ شخص تو بھروسے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے، اس کو چونکہ ابھی تک اس نے پتھر نہیں چاٹا، میں نے یہ کئی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی پتھر چاٹے گا تو پھر واپس لوٹے گا سیاسی برادری کی طرف۔ اس نے پتھر نہیں چاٹا۔ خان صاحب آپ کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں، آپ کو تو کسی نے چھو منتر بھی نہیں کہا، ہمارے تو آپ نے گلے ناپ دیے تھے اور ہمیں جیلوں میں اور پھانسی کی کوٹریوں میں ڈال دیا تھا، اور جب ہم آئے
تو ہم نے تو آپ کی طرف وہ پیش قدمی نہیں کی، کیونکہ وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. آپ ایسے ڈرے ہوئے تھے مجھے پکڑ لیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرے بارے میں. ہم تو سیاست کے میدان میں آپ کا مقابلہ کریں گے. ہم کسی اور میدان میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم تو عدالتوں میں بھی جانا نہیں چاہتے، لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں، جب آپ بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہیں، ہمیں مجبوراً جانا پڑتا ہے. اور ایک اور بات جو ہم مسلسل کہتے رہیں گے، اور میرے باقی ساتھی بھی یہ دہراتے رہیں گے، یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے کہ 63A پر جب صدارتی ریفرنس آنریبل سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تو اس کی جو وضاحت کی گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف اور آئین کے تقاضوں سے متصادم ہے. اور وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پڑی ہے ریویو کی، اسے لگنا چاہیے. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں لگتی، اور ہماری درخواست ہے کہ فل کورٹ اسے سنیں. قوم کے سامنے آنا چاہیے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہے. تو انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، اور انصاف کو پھر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف کو ٹائم پہ ملنا چاہیے نا. ہم ملک مضبوط کرتے رہ گئے، ہم دیوالیہ ہونے سے ملک بچاتے رہ گئے، اور فیصلے آ گئے اور ہمیں ضمنی الیکشن میں دھکیل دیا گیا. 140 روپے ڈیزل بڑھ گیا تھا، ہم نے اپنے لیے بڑھایا تھا. وہ 140 روپے ہمارے گھر نہیں جانے تھے، ریاست کے خزانے میں جانے تھے. ہم اس کے گناہ صاف کرتے رہ گئے، ہم ملک بچاتے رہ گئے، اور ہمیں ضمنی انتخاب میں دھکا دے دیا گیا. تو کوئی بات نہیں، ہم نے وہ لڑا ہے. یہ مشکل ترین الیکشن تھا، میں آپ کو عرض کروں، کیونکہ لوگوں کے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے. عام آدمی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے. اسے تو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. جب وہ 2 نوالے بھی اس کے 1 نوالا رہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو وہ تکلیف دیتی ہے بات، وہ ریئیکٹ کرتا اس کے اوپر. یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا کہ ملک چلا کہاں گیا اور اس کو وہاں سے پکڑ کے واپس ٹریک کے اوپر کیسے لے کے آنا ہے. ایک اور بات، یہ روز کہتا ہے جی سری لنکا بن جائے گا پاکستان. تو پاکستان